ایسی ہم تقریر کے جو کچھ انہوں نے لکھا نا اس میں سے اس کا مقام بہت ہی بلند لگا تھا، اور قرآن کی روح سے بھی یہ بات بہت اہم ہے، نازک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا، جیسے میں نے خطبے میں بھی کہا کہ رسولوں کی گواہی کے بغیر اللہ تعالیٰ دوسروں سے نہیں پوچھے گا، پہلے ان سے پوچھا جائے گا کہ دین پہنچایا، جب وہ ثابت کر دیں پھر باری دوسروں کی آئے گی کہ تمہیں پتہ چل گیا کیوں مریں کی۔ اب سوال یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے تو نبوت کو بند کر دیا، نبی تب آئے گا نہیں، مگر انسان تب پیدا ہونا بند نہیں نہ ہوئے، قیامت تک کروڑوں اربوں پیدا ہو رہا ہے، اب ان کا کیا بنے؟ یا تو قادیانی اور بھائیوں کی طرح مانیں کہ رسول نبی آتے ہی رہیں گے، یا پھر کچھ بتانا پڑے گا ان کے بارے میں، اللہ کیا کرے گا، کس طرح پوچھے گا ان سے؟ تو ان کے لیے قرآن نے یہ بات کہی، وہی اشاعت حق میں کہ جو بوجھ اللہ کے رسولوں کے کندھوں پر تھا وہ اب اس امت کے کندھوں پر منتقل ہو گیا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا دوہرا پابند ہو گیا کہ تو نے خود بھی عمل کرنا ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول کا یہ پیغام تجھے پہنچا یہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب اس میں کوتاہی ہو جائے تو ایسے ہی سمجھو، اگر کسی معاذ اللہ نبی کے بارے میں امتیں ثابت کرنے کس نے تو دین بتایا، تو شامل کس کی آئی؟ امتیں چھوٹ جائیں گی، نبی گرفتار ہو جائے گا۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے یہ کام پوری جانداری کے ساتھ کیا، جان فشانی کے ساتھ کیا، اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کروڑوں درود و سلام ہے آپ پر، آپ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا کہ لوگوں یہ میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہے، دوبارہ تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ ایسا ہی ہوا، اسی لیے حجۃ الوداع کہتے ہیں، امت کو رخصت کر دیا آپ نے، اور فرمایا کل قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا کہو گے؟ اب بتا دو کیا کہو گے کہ میں نے اللہ کا دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ کے، لاکھوں کا مجمع تھا، پورا عرب جمع ہو گیا تھا، ہر طرف شہری شہر نظر آ رہے تھے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، دین جو جیسے پہنچانا چاہیے تھا پہنچا دیا، کسر کوئی نہیں رہی۔ آپ نے 3 بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، جو میرا کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور پھر ہی آیت اترائی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب لوگ تو جو نہ خوش ہوئے اس آیت سے، مگر حضرت ابوبکر روئے، اور حضرت ابن عباس سے جب حضرت عمر نے پوچھا کہ اس صورت کا کیا فرمایا، حضور کو آپ کی موت کی اطلاع دے دی، اشارہ ہو گیا کہ تیرا کام ختم ہو گیا، اب تو اللہ سے معافی مانگ اور اس کی ہم۔ اب یہ حیرانی کی بات ہے کہ جب سب سے اعلیٰ کارنامہ سر انجام دیا، نہ دنیا میں کوئی کر سکا نہ کرے گا، بے مثال کارنامہ، ایسا معاشرہ، وہاں بھی ہدایت کیا ہو کہ کرائے ڈنڈے نعرے مار کے میں زندہ باد نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو کچھ ہوا فسبح بحمد ربک، اس پر اللہ کی تسبیح حمد کر، اس کی تعریف بیان کر کے اس نے مدد فرمائی، واستغفرہ، اپنے بارے میں یہی اعتراف کر کے میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے رکوع اور سجدے کی تسبیح کو بدل دیا، جتنے دن پھر رہے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر۔ کائنات کا برگزیدہ ترین فرد جو کہہ رہا اللہ تیری حمد اور تیری ثنا ہے، مجھے تو معافی کر دے۔ تو اللہ نے خیر تسلی دی انہ کان توابا، کہ جس خدا کی طرف تو لوٹ کر جائے گا وہ بڑا ہی مہربان، فکر کی بات نہیں، تیرے لیے بڑے نام ہے تواب، بڑا رحمت کرنے والا، بڑا متوجہ ہونے والا، فکر نہیں۔ مگر ایسی بات کہی تو اللہ کے رسول نے تو اس وقت اقرار لے لیا، اعلان بھی آپ نے کر دیا فرض بلغ الشاہد الغائبہ، اب جو سن رہا ہے یہ آنے والوں تک پہنچائیں، یہ کام اب بھائی تمہارے ذمہ رہ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ شہادت حق جو کہ دو لوگوں کے سامنے یہ اپنے عمل سے بھی، کتابوں کے ذریعہ بھی، گفتگو کے ذریعے، جہاں جہاں بیٹھیں، دفتر میں، اسکول میں، مسجد میں، ہر مسلمان کا یہ کام، اگر اس میں کوتاہی ثابت ہو گئی کہ ہم اپنی فکر کرتے رہے، دوسروں کو تو کسی کو بتایا نہیں، اور یہ غیر مسلم جو اتنے ہی تعداد میں ہم سے کئی گنا زیادہ یہ مر رہے ہیں اور کافر مر رہے ہیں، تو قصور کس کا؟ اگر یہ امت کوئی کام کرتی رہتی جو نبی نے ذمہ لگایا تھا کہ اپنے معاشرے میں بھی وہ نمونہ قائم رکھتے، دنیا دیکھتی کہ مسلمانوں کا معاشرہ کتنا پاکیزہ ستھرا، واز کے بغیر ہی آتے، اور پھر تبلیغ کا بھی کوئی سوچتے، لٹریچر شائع کرتے ہر زبان میں۔ ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں بائبل دنیا کی ہزاروں سینکڑوں ہزاروں زبانوں میں ترجمہ ہوا، ایسی زبانیں جو تھوڑے سے علاقے میں بولے وہ بھی ہے، اور مفت دیتے پھرتے ہیں۔ ہم نہیں یہ کام کرتے، یہ ہے کہ ہم خیر امت ہیں، سب سے بہتر کام بھی خیر امت کا بڑا تھا نا پھر، کہ تم خیر امت ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے
وہ نہیں کرتے. یہ ہے شہادت حق جو مولوی صاحب نے اس میں لکھا, اور اس کے لیے ہم نے یہ تحریک جو ہے نا اس کو منظم کیا. تحریک تو مولوی صاحب کی تھی اصل میں, مگر اب کیا اس کا نوحہ کریں کہ لوگوں نے بالکل اس کو نہ رستے سے ہٹا دیا. اور اب یہ کوئی چھپی بات نہیں, جو لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ساتھی بھی جانتے ہیں کہ جماعت نہیں رہی, کچھ نہیں اس میں رہا, نہ حاضری ہے اجتماع میں, کوئی ارکان تک نہیں آتی, امیر جماعت کے آنے پر کوئی حاضری نہیں ہوتی, نہ کوئی دلچسپی رہی, وہی ہنگامے وہی کام اپنے مسلم لیگ جیسے رہ گئے. تو اس سے ہی سمجھو دل برداشتہ ہو کہ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو یار ہم ہیں تھوڑے, ہے تو بات کچھ نہیں کہ ہماری آواز میں کیا طاقت ہے, مگر یہ جو ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے آپ یہ سارے سونا کہنے کے لائق تو بنے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہمارے بس میں تھا ہم تو تڑپتے رہے, تیرے دین کی غربت اور بیزتی تھی دیکھ کر ہم تو آنسو بہاتے تھے کہ یہ دین جو دنیا پر غالب رہنے کے لیے آیا تھا یہ بےکس ہو گیا, ٹھوکریں کھاتا رہا. میرے گاؤں میں آتے, مجھے وہ ان کا پنجابی شعر نہیں بھولتا, پیران رسم کے رحمۃ اللہ علیہ تھے, پیر مگر نیک تھے, نمازی تھے, لوگوں کو بھی نماز سکھاتے تھے, مہد آواز ان کی بڑی تھی, کھنڈا ان کے پاس ہوتا تھا, قد بہت تھا, بہت لہیم شہیم تھے. تو اس زمانے اسپیکر بھی نہیں تھا, مگر جب اعلان ہوتا نا کمہاروں کا پیر آیا ہوا تو لوگ سب اکٹھے ہو جائے کہ پیران بڑی اچھی باتیں کرتے. تو وہ پھر انہوں نے جب یہ پڑھنا خود بھی رو پڑتے تھے, دین نبی دا باؤں یتیمہ در در تکے کھاوے, کتوں لبا عمر بہادر جڑا باؤں پھڑ بٹھا. دین غریب ہو گیا, نمازوں اور ذکروں کی پڑھی ہوئی, دین بیچارہ ٹھوکرے کھا, اپنے گھر میں ٹھوکرے کھا رہا, اپنے ٹھوکرے مار رہا ہے, مگر اس کے لیے کوئی اکٹھے نہیں ہوتا, کوئی تحریک نہیں اٹھتی, کوئی جماعت نہیں. تو یہ ہے تحریک اسلامی, ایک بے قسموں کا گروہ جو تمہیں یہ دعوت دیتا ہے کہ صرف درس سن کر نہ رہ جاؤ, اس میں ہمارے ساتھی بنے. تو آپ ماسٹر صاحب سے فارم حاصل کریں, اس اپیل کو نظر انداز نہ کریں, غور کریں اور بالکل اس پر نہ آگے قدم بڑھائیں. آپ ساتھی صرف بن سکتے ہیں بنے, اگر رکن بن سکتا بنے, اور اس کام کو کرنا جہاں جہاں اپنا آپ بالکل مجسم دعوت بن جائے. بہانے بانے سے کوئی یہ نہیں کہیں گے کہا تمہیں درس سناؤں, یوسف علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے کہ بتانا ہی تو خواب کی تعبیر تھی, مگر اس میں سے کام نکال لیا کہ خواب کی تعبیر یار میں ابھی بتا دوں گا تمہیں, مگر یہ مجھے اللہ نے دیا, اللہ کی طرف بات لے گئے اور توحید کا آواز سنا دی. آپ خبروں پر تبصرہ کریں, شادی کی باتوں میں لگ جائیں جس میں وہ لوگ لگے ہوں, مگر آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے, حکمت ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ بات کا رخ اس طرح دین کی طرف موڑیں. کوئی محسوس بھی نہ کریں کہ انہوں نے کیا آواز پلانا شروع کر دیا, نہیں ایسے انداز سے کہ بات دل میں اتر جائے. مگر اس کے لیے للہ آگے بڑھیں, وہ نوبت نہ آ جائے. یہ اشعار آپ سن لیں اور دل جو ہے نا اس کو دیکھیں کہ کیسے اڑ جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں لرزم از شرمیں تو چو روز شمار پرسد تعاب روئے روزگار. اے مسلمان تیری شرم ساری اور ندامت کا سوچ کر کہ تیرے پلے کیا ہوگا اس وقت جب کائنات کے فخر نے, اس جہان کی زینت نے, یعنی اللہ کے رسول نے پوچھا حرف حق از حضرت من بردائی پس چرا بادی گرانا سپردائی. اللہ کا کلام تو نے مجھ سے لے لیا تھا, آگے لوگوں تک کیوں نہیں پتا. اس وقت کہتے ہیں پھر میں سوچتا ہوں اگر اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا لستا منی گوگت مولا ماں, ہمارے آقا نے کہہ دیا تم تو میرے کچھ نہیں رکھتے, میرے دین کا کبھی تم نے سوچا نہیں, کیا تعلق ہے. واہ ماں واہ ماں واہ ماں, تو سوائے پھر رونے اور چیخنے کی کیا پلے ہو. اس لیے درود شریف کا بھی مزہ تب ہی ہے, ہم آپ کو داد تب ہی دے سکتے ہیں کہ شاباش اللہ کے رسول, اگر اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹائیں, اس کو آگے بڑھائیں, پھر حق بنتا اللہ مصلی, اے اللہ اپنے رسول پر بارش برسا دے پھولوں کی جس نے یہ دین پوچھا. اگر اس دین کی کوئی پرواہ نہیں تو درود شریف سے کیا بنے. کہتے ہیں تیرا سینہ تو بتوں کی محبت سے بھرا ہوا اور بتخانہ بنا ہوا, تیرا درود شریف جو ہے اس لائق ہے کہ زبان پر اللہ کے رسول کا نام آئے. اب حکیم صاحب بھی کچھ آپ سے کہیں جی. ہے کہ جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ شہادت حق یہ ہر مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا فریضہ ہے اس کو ادا کرنا. قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وزارت جنّا حکومت وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, کہ تم امت وسط ہو, یعنی لوگوں پر شہادت حق دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پر شہادت دینے کے لیے. شہادت کی صورت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا
اس پر خود انہوں نے عمل کیا یا نہیں، اور لوگوں کو اس کی طرف جیسے کہ اس کا دعوت دینے کا تقاضا تھا وہ دیا یا نہیں۔ اس دعوت کے تقاضے میں زبانی بھی چیزیں تھیں، اس میں ہجرت بھی تھی، اس میں جنگیں بھی تھیں، بدر و احد کے مارکے بھی تھے۔ تو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے کہ مولانا نے بھی ارشاد فرمایا، پھر یہ امت کے ہر فرد کا یہ فرض ہے اور بحیثیت مجموعی ساری امت کا فرض ہے کہ اس شہادت کے لیے تیار رہے جس کو جو کہ اس کا مقصد وجود ہے، جو کہ اس قرآن مجید کی آیت میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے، جس کی کوئی دوسری تعبیر نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس پیغام کا، اس دعوت کا ہم علمبردار ثابت کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، اور پھر یہ ہے کہ اس دعوت کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارا بس چلے اس دعوت کو پہنچائیں، اور اس کو پہنچانے میں کسی وقت کی قربانی سے، مال کی قربانی سے اور اپنے کسی طرح کے نقصان کی پہنچنے سے بھی اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ یہ وہ فرض ہے جس کا بعض پرس اس دنیا میں تو بھی ہوتی ہے اور وہ ہو رہی ہے ایک طرح سے، جیسے کہ دوسری اسی دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن اس کی بات اصل تو اس وقت ہوگی جب کہ ہم آنکھیں بند ہوں گی، حقیقت میں اس وقت آنکھیں کھلے گی کہ ہم کیا کرتے رہے اور کیا اس کر دیا ہمارے سامنے۔ تو اب یہ شہادت حق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا مودودی کو یہ توفیق دی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ انہوں نے بڑی مشکل باتوں کو بڑی آسان سے کر دیا، اور دین اصل جو ہے، اصل دین اس کو حقیقت جو ہے، حقیقت کے طور پر اس زبان میں ادا کیا اور لوگوں تک واضح کیا کہ لوگوں کی سمجھ میں آسانی ساتھ۔ یہ 20-25 صفحے کا چھوٹا سا پمفلٹ شہادت حق، اس میں یہ بتایا گیا کہ شہادت حق کیا ہے اور اس کی روح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم جو امت ہے ان کا کیا فریضہ ہے۔ اس میں یہ بھی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس شہادت حق کی ادا نہ کرنے سے ہم یہودیوں کی طرح وہ ذلت اور مسکرت کی مار ہم پر ہر جگہ پڑ رہی ہے، جو کہ اب اس وقت بھی مشاہدہ کر رہے تھے اور آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ نبی مولانا مودودی نے آج سے 60 برس پہلے تقریباً یہ سیالکوٹ مرادپور میں ایک جگہ دیا تھا۔ تو آپ حضرات جو ہے اب یہ کہ درس قرآن بھی سنا، یہ بڑی سعادت ہے، درس حدیث سنا یہ بھی بہت غنیمت بات ہے، لیکن یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے تسبیح کے بکھرے ہوئے دانے ہیں۔ تسبیح کا ہر دانہ جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے، لیکن تسبیح جو ہے وہ اس کو رشتے میں پروئے بغیر تسبیح نہیں بنتی۔ اسی طرح سے جب آپ کوئی دنیا کا کام کرتے ہیں، محلے کے صرف ایک گلی کا آپ نے اگر فرش لگوانا ہو تو ایک آدمی اگر کہیں جا کے کسی کمیٹی میں کچھ کہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کی اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے اور وہ جا کے نمائندگی کرتی ہے کسی تو اس کا کچھ بنتا ہے۔ تو اگر یہ دین حق کا کام کرنا ہے اور شہادت کا حق کا کام دینا ہے تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک جماعت کی صورت میں ہو، اور یہ جماعت جو ہے یہ اس کا درس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملا ہے، یہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ورنہ حضور دعوت دیتے رہتے بس ٹھیک ہے۔ کیوں ہجرت کی انہوں نے، لڑائیاں کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ پھر وہ آخر وقت جیسے کہ مولانا ارشاد فرما چکے ہیں، حضور کے یہ ارشاد نقل کیا کہ اللہ ماشد آخری جو خطبہ ہے حجۃ الوداع تھا اس میں یا اللہ تو گوار ہے میں نے اپنا حق جو ہے شہادت کا وہ ادا کر دیا ہے۔ تو ہم سے بھی یہ بات پوچھی جائے گی، ہم کس کو کہیں اللہ ماشد؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو گوار ہے؟ اپنی زندگی کو آپ غور کریں اور دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے جو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ماشد کہ میں نے گواہ ہے کہ میں نے جو حق تھا وہ شہادت کو ادا کر دیا۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں اور تحریک کے ساتھ وابستہ ہونے عمل اس سے جو ہے یہ جو حضرات تشریف رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ہیں نہیں آئے ہیں ان کو خود اپنے اندر ایک طاقت محسوس کریں گے اگر وہ اس کا اپنے آپ کو صحیح طور پر نمائندہ سمجھیں گے۔ تو جن حضرات نے شہادت حق پڑھا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو وہ آئندہ اجتماع میں ہو جائے گی اور کرنی چاہیے گفتگو، اور جن حضرات نے نہیں پڑھا ہے اس کو وہ مزید پڑھیں، وہ لے کر پڑھیں، اگر وہاں سے لے لیں تو یہاں اگر آپ کو وقت ہو تو عابد صاحب یہاں لے کے رکھ دیں گے وہ کچھ نسخے اس کے، ہر شخص اس کو قیمتاً جو نہیں لے کے پڑھ سکتا ہے وہ اس کو ویسے لے کے پڑھے، لیکن پڑھنا اس کو ضرور چاہیے۔ بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا مولانا مودودی سے اور سے بڑی چیزوں کا کہ ایک آدمی کی ایک چند یعنی آدھے گھنٹے میں وہ بات پوری سمجھ میں آ جاتی، کتابوں میں نہیں آتی، بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھنے میں۔ تو آپ اس کو نہ صرف پڑھیں بلکہ بار بار پڑھیں، نہ صرف پڑھیں بلکہ اور لوگوں کو بھی یہ پڑھائیں اور ان کو اس کا قائل کریں کہ یہ جو ہے یہ ہم اس کو عملاً جو ہے وہ دکھائیں اپنے جیسے قول سے اور عمل سے، اور شہادت دے ہمارا قول اور عمل اس بات کی کہ ہم شہادت سے ادا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا